باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ وہ چن لے گا تمہیں، رَبُّكَ تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ تعلیم دے گا تمہیں، من تأویلی تعویل کرنے کی، الاحادیث باتوں کی، وَيُتِمُّ اور وہ مکمل کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیک تم پر، وعلی اور اوپر، آل یعقوب آل یعقوب کے، کما جیسا کہ اتمہا مکمل کی اس کو، علی اوپر، ابویکا تمہارے باپ دادا کے، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق، ان بے شک ربک تمہارا رب، علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو پیچھے خواب ڈسکس ہوا ہے، اب اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن، اور وہ کیا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، تمہیں خاص کر لے گا۔ یجتبی کا اجتباء سے نکلا ہے، اور اجتباء کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو لے جانا، یعنی بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ نے سلیکٹ کیا، اس کو اکٹھا کیا، اینڈ دین یو ٹیک اٹ اوے، پھر آپ اس کو لے گئے اپنے ساتھ۔ سپوز بہت سارے ایپلز تھے، آپ مارکیٹ گئے، بہت سارے ایپلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ سارے تو نہیں اٹھا کر لے آؤ گے، آپ اس میں سے جو اچھے ہوں گے ان کو آپ پک کرو گے، چوز کرو گے، اس کو اپنی باسکٹ میں ڈالو گے، اور پھر آپ اپنے ساتھ اس کو یو کیری اٹ اوے، یو ٹیک اٹ اوے، اپنے ساتھ اس کو لے جاؤ گے۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی اجتباء، کہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ نے ممتاز کر لیا، اس کو سلیکٹ کر لیا، اس کو چوز کر لیا۔ اور ایک اور میننگ ہے اجتباء کا، کیونکہ عربی میں سلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا 3 لفظ آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اختیار، اختیار ہوتی ہے پیور چوائس، مطلب جیسے کہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے کون سے کلر کی شرٹ لینی ہے، یہ کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کسی بیسس پر ہی آپ کی وہ چوائس ہوگی۔ اٹس اپ ٹو یو، اٹس ٹوٹلی یور چوائس، کہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اختیار وہ ہوتا ہے کہ کسی گراؤنڈس کی بیسس پر کوئی چوائس نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی ہوتی ہے اپنی مرضی کی۔ استفاء ایک ہے ورڈ استفاء، حمزہ صاد تا فا الف حمزہ۔ استفاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چوز کرنا، کس بیسس پر، اس کی اچھائی کی بیسس پر، یعنی آپ کو واقعی پتہ چل گیا ہے کہ باقیوں میں سے زیادہ یہ چیز اچھی ہے، اس لیے میں اس کو پک کر رہا ہوں، یہ ویسے ہی نہیں کہ میری مرضی ہے، بیکاز دس از ویری گڈ، دیٹس وائی آئی ایم چوزنگ دس تھنگ۔ تو یہ ہو جاتا ہے استفاء۔ اور تھرڈ ہوتا ہے اجتباء، اور اجتباء کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو چوز کرنا اس کی کوالیفیکیشن کی بیسس پر، یعنی کسی انسان کو اگر آپ سلیکٹ کر رہے ہو، دین یو آر سلیکٹنگ دیٹ پرسن بیسڈ آن ہز کوالیفیکیشن اور کوالٹیز۔ کوئی اس میں بہت ہی خوبی ہے، کوئی اس کے اندر اس طرح کی اسکل ہے، ٹیلنٹ ہے، یا کوالیفیکیشن ہے اس کی ایسی کہ اس وجہ سے وہی یہاں پر ایلیجیبل ہو سکتا ہے کہ اس کو سلیکٹ کیا جائے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ تمہارا رب تمہیں خاص کر لے گا، باقیوں میں سے تمہارے بھائیوں سے زیادہ آنر، عزت اور مرتبہ تمہیں ملے گا، تمہاری فیملی میں سب سے زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ہائی سٹیٹس دے دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں خاص کیا گیا تھا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ because he had some qualities as well۔
وہ جو دوسرا میننگ ہم نے پڑھا کہ اجتباء کا، کہ کوئی کسی کو اس لیے چنے کیونکہ اس کے اندر کوئی بہت خاص بات ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، صرف اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب لوگوں میں سے خاص کر لیا، تو یہ کتنا بڑا آنر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس سارے خاص چننے کے پروسیس میں ان کو اپنی فیملی سے دور رہنا پڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو چوز یو بٹ ہی از گوئنگ ٹو چوز یو وائل ٹیکنگ یو اوے۔ کیونکہ اجتباء کا میننگ ہم نے پڑھا ہے نا کہ کوئی چیز آپ جب سلیکٹ کر لیتے ہو تو پھر اس کو لے جاتے ہو اپنے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سارے پروسیس میں آپ کو الگ کر لے گا۔ تو کبھی کبھار آپ کو اپنی پیاری چیز کھونی پڑتی ہے اس دنیا میں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے پیارے لوگ لے لے گا، آپ کی کوئی بہت پیاری چیز لے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی گھر ہو سکتا ہے وہ کوئی کاروبار ہو جس میں آپ کو لاس ہو گیا ہو سکتا ہے وہ آپ کی گاڑی ہو، اٹ کین بی اینی تھنگ، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کوئی پیارا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو چونکہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل میں سے گزارا گیا کہ ان سے ان کی پیاری چیزیں لے لی گئیں، ان کے پیارے اپنے لے لیے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وزڈم سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے اپنے کام کے لیے خاص کر لیا تھا اور ان کو بہت زیادہ آنر بھی دیا تھا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہمیشہ ہمیں توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے کہ وٹ ایور ہی از ڈوئنگ اٹ بیسٹ فار می، مطلب یہی میرے لیے میرے حق میں بہترین ہے۔ اور کبھی کبھار ہمیں دنیا سے یا چیزوں سے دور ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ جو ہے دنیا کے ساتھ ہی یا وہی جو اٹیچمنٹس ہیں انہی کے ساتھ ہی آپ لگے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے کام سے محروم رہ جاؤ جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں میں سے آپ کو چنا اور وہ اسکل دی، وہ ٹیلنٹ دیا، وہ نعمت دی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ یو آر جسٹ کلنگنگ آن ٹو دا ورلڈلی اینڈ لولی تھنگس، کہ جو دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، اور ان اٹیچمنٹس میں پڑھ کے آپ ایک بڑے مقصد کو پیچھے کر گئے ہو، اس کو بھول گئے ہو۔ تو یہ اب نہیں کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں، اینڈ اٹس ویری کمفرٹنگ نا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو آنر یو۔ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا اینڈ ہی از گوئنگ ٹو اپریشیٹ یو اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گیو یو دی آنر۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دنیا میں اگر سپوز کسی کو ایک بہت ہی ریناؤنڈ یونیورسٹی میں یا کمپنی میں جاب مل جاتی ہے، یا پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے سپوز somebody has got admission in the med school، یا پھر کچھ لوگ بہت پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ I got admitted in the Harvard University، یا جو بھی کوئی ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں، وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رینک بہت بڑا ہے اور دنیا کی نظر میں یہ ایک بہت ہی آنریبل بات ہو جائے گی کہ اگر میں یہاں سے پڑھوں گا یا پڑھوں گی یا یہاں پر جاب کروں گی، تو ہمارے دل میں کیونکہ ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پر جا کر جاب کرنا یا وہاں پر ہماری سلیکشن ہو جانا۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں، دنیا کی تو بڑی سے بڑی یونیورسٹی، بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑا انسان آپ کو اپنے پاس بلا کر اگر آنر دے بھی رہا ہے، وہ پھر بھی حقیر ہی ہے۔ وہ اس لیے بیکاز ایز کمپیئر ٹو آخرہ، ایز کمپیئر ٹو دی ہیئر آفٹر، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی از چوزنگ یو، He is selecting you. He is giving you the honor. He is giving you His book. قرآن کے بارے میں بھی ہم نے کیا پڑھا کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس ہزاروں ڈگریز بھی ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا then you are zero. You are zero in the eyes of Allah.
کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن آپ کو باقی علوم سیکھنے سے منع نہیں کرے گا بلکہ فیسیلیٹیٹ کرے گا دنیا کی ترقی حاصل کرنے میں بھی. جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو کیا دنیا بالکل ان سے لے لی تھی؟ نہیں. ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں ان کو دے دی تھیں. ان کو بہت بڑا ایک رینک دے دیا تھا جو اور لوگوں کے پاس نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نظر میں وہ اٹھ گئے تھے، اللہ کی قربت انہوں نے حاصل کر لی تھی. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ whatever you are going through in your life, it is because Allah subhanahu wa ta'ala wants to get you closer to him. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو تو سمجھیں کہ وہ ذات جو سارے جہان کا خالق ہے. شروع میں ہی ہم نے جب اس کا پڑھا تھا، کوکب کا پڑھا تھا، پلانٹس کا پڑھا، سٹارز، پلانٹس، سن، مون، پوری کی پوری کائنات، ہر چیز. آپ دیکھو کہ ایون ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الرحمن میں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. ایون ستارے، پہاڑ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ پہاڑ، بڑے سے بڑے، اونچے سے اونچے پہاڑ آپ دیکھ لو کہ جن کی اگر آپ ایک دم سے ان کو دیکھتے ہو تو یو آر ان آ آف دیئر ہائٹ. اینڈ اس کی ایک عظمت ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی ایک ہیوج کریشن ہے. کوئی انسان ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا رکھا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جب وہ حکم دے گا تو یہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ ساتوں آسمان، ہم نے تو ایک آسمان کو ابھی تک ایکسپلور کیا ہے نا. جتنے سائنٹسٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جتنی گیلیکسیز ڈسکور کی ہے، وہ ابھی تک صرف یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے پہلا آسمان، اسی کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اسی کے بارے میں ساری ریسرچ اور ڈسکوریز ہو چکی ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہی ہمارے عقل اور ہمارے جو انٹلیکٹ ہے اس سے بیونڈ چلی جاتی ہے بات، کہ اتنی بڑی گیلیکسیز اور اس سے بھی اوپر ابھی آسمان ہیں جو کسی نے ابھی ایکسپلور نہیں کیے. Who has created these skies? Who has created these heights? اور اس سے بھی اوپر کون ہے؟ کون سی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں؟ کون سی ذات ہے جس نے سارے انسانوں کو کریٹ کر دیا اور وہ تھکا نہیں؟ اس تھکان اس کے قریب بھی نہیں آئی. آسمان و زمین کو بنا دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور اس کو کوئی نہیں تھکا سکتا. اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا، کوسچن کرنے والا کہ اللہ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے کیوں کیا. ہی از دا اونر، ہی از دا کریٹر. وہی ہے جو کنگ ہے، وہ ملک الملیک ہے. تو اس ذات کی غلامی میں کوئی آ جائے، اس کی نظر میں کوئی آ جائے، اس کی نظر میں اس کے سامنے کسی کا رینک بڑھ جائے گا، تو کیا اس سے بڑا کوئی آنر ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی شان مل سکتی ہے انسان کو؟ کبھی بھی نہیں. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. یعنی اگر آپ کو بھی یہ چیز، آپ بھی اگر اپنے لائف کے بارے میں دیکھو تو اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی فیملی میں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں بھی نان مسلم بنا سکتا تھا. اس نے بہت سارے لوگوں کو ایسی فیملیز میں پیدا کیا. But he saw something in you. He knew that you are capable of doing something for him. اور اس نے آپ کو چنا، اس نے آپ کو کلمہ سکھایا اور اس نے آپ کو کلمے پہ جینا بھی سکھایا. اب اگر ایک انسان اس نعمت کو استعمال ہی نہ کرے اور وہ وہی والے کام کرے کہ بالکل جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اپوزٹ جاتے ہیں، جو کہ وہی ٹرینڈ وہ فالو کرنا شروع کر دے جو نان مسلمس کا ہے، all the things that are disapproved and disliked by اللہ تعالیٰ، تو پھر اس نے اس نعمت کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس نے اس کا شکر ہی نہیں کیا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اس کو کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیوں کیا تھا. تو جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یس آئی ایم آلسو اے چوزن ون، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے
مسلمان بنایا ہے، اسلام دیا ہے، اپنی کتاب تھما دی ہے. ناؤ آئی ہیو سم رسپانسبلٹیز. تو ایک طرح کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. Now you have to fulfill your obligations and responsibilities as well. جو بھی آپ کو ایون دنیاوی کوئی ٹائٹل یا دنیاوی کوئی اسٹیٹس بھی ملتا ہے نا، تو آپ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے. سپوز اگر کوئی انسان، اگر کوئی والدین میں سے ہی صحیح، اگر کوئی ماں بن جاتی ہے یا کوئی باپ بن جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ ہی از جسٹ گوئنگ ٹو انجوائے دس ٹائٹل، بٹ ہی ہیز اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز ایز ویل. کسی کو کوئی جاب مل جاتی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو ایک آنر دیا جا رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کو وہ نبھانا بھی پڑے گا، اپنی جاب کو صحیح سے ادا بھی کرنا پڑے گا. تو یہ یوسف علیہ السلام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو چوز یو، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اب آپ کو جن کوالٹیز کی بیسس پر، بیکاز اجتباء کیا تھا کہ جو آپ میں خوبیاں تھیں، جو خصلتیں ہیں، ان کی بیسس پہ آپ کو ممتاز کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے ان پر کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی سپوز ہم نے جو ان کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ابھی تک پڑھا ہے، ابھی تو ہم نے یہ 2 آیات سے ہی ان کی کہانی شروع ہوئی ہے نا، کہ جب انہوں نے اپنے خواب کو سنایا تھا اور پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو وارننگ دی تھی، ہے نا، کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا. اور پھر اب یعقوب علیہ السلام اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ان کو، اس کی تعبیر میں خوشخبری بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے کون سی کوالٹیز ڈسکس کی تھی؟ کہ سب سے پہلی بات تو ہی واز این اوبیڈینٹ چائلڈ. وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، وہ ان کی بات مانتے تھے، وہ ان کا ادب احترام کرتے تھے. اور پھر ہم نے اس پہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی تھی. سو اٹ واز اے کوالٹی آف یوسف علیہ السلام. سیکنڈ کوالٹی واز ہی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ اینڈ ڈیپ اسپریچول کنیکشن ود اللہ تعالیٰ. وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ بھی چل رہا ہے اگر کہ دنیا میں میرے جو سب سے قریبی رشتے ہیں ایون وہ بھی میرے خلاف ہو سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ برا بیہیو نہیں کیا، اور انہوں نے اس طرح کا کوئی ریاکشن ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ اچھا پھر میں بھی اب ان کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، یا یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ایون یہ بھی نہیں کہا. کیونکہ ان کی ساری امیدیں اور ان کی ساری محبتیں اللہ کی طرف تھیں، اللہ تعالیٰ سے تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپریچول کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ کن کوالٹیز کی بیسس پر ان کو ممتاز کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا اپنے کام کے لیے، اپنے لیے. اچھا پھر کیا تھا کہ تھرڈ تھنگ واز ہی واز ویری پیشنٹ. صبر بہت زیادہ تھا ان میں، کیونکہ یہ اسپریچولیٹی کے ساتھ ساتھ صبر نہ ہو اگر تو اس اسپریچولیٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ جب ان میں صبر تھا اسی لیے وہ اپنے بھائیوں سے مختلف تھے اور ان کا رویہ بھی اچھا تھا. اور کیا چیز آ جاتی ہے کہ احسان کیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ. کیونکہ احسان کا مطلب کیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کر رہے ہو. اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ ہی ہیڈ دس کوالٹی سنس چائلڈہڈ. ایک بچے کے اندر یہ ساری خوبیاں تھیں اور باپ کو پتہ تھا، اسی لیے باپ نے جو تعبیر کی وہ ایکوریٹ تھی، وہ بعد میں پوری ہوئی. اور یہی یعنی یہ ساری خوبیاں ہیں. اور کون سی خوبی ہو سکتی ہے؟ اور بھی بہت سارے ہمیں یہاں سے کوالٹیز مل سکتی ہیں، لیکن جو ہماری ہم نے جو چیز بھی انٹرپریٹ کیا ہمیں اس پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے. ایک ہو سکتی ہے توکل، جو کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ اگر دنیا غلط کر بھی سکتی ہے یا کرے گی بھی تو آئی ہیو فل فیتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے ہمیشہ، اور جب تک وہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو وٹ ہی وانٹس می ٹو ڈو. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی طرف سے کوئی برا بیہیویئر ہمیں ملتا ہے، سیٹ بیکس ملتے ہیں، دنیا آپ کو توڑے گی،
دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ پر ظلم ڈھائے گی، آپ کو آپ کے مقصد سے پیچھے ہٹائے گی. ناٹ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ یو، ناٹ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو لو یو. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس فیکٹ کہ جب آپ اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرو گے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے اور پورے اخلاص کے ساتھ رجوع کرو گے. اور اللہ سے حسن ظن تھا، اللہ پہ پورا توکل تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا. تو یہ جو ساری کوالٹیز تھیں اور بھی بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم ریویل ہوں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو چنا تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ان کوالٹیز کی بیسس پہ بیٹا جب تمہیں ممتاز کیا جا رہا ہے تو یو ہیو ٹو ہولڈ آن ٹو دیز کوالٹیز. اپنے اندر سے صبر کو ختم نہیں ہونے دینا، اپنا جو اللہ تعالیٰ سے توکل ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، اس کو کم نہیں ہونے دینا، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی تمہیں ایلیجبل بنا رہی ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ممتاز ہونے کے لیے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس سے بہت سارے لیسنز مل جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے اندر صبر کو لے کر آئیں گے اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھیں گے، تو ڈو یو تھنک دیٹ اللہ از گوئنگ ٹو لیو یو الون؟ یعنی ہم جب نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو نہیں نظر آ رہی کوئی خیر، اتنا میں صبر کر رہی ہوں لیکن مجھے ان ریٹرن کچھ مل نہیں رہا، میرے سامنے سارا کچھ غلط ہی ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ، اور یہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، یوسف علیہ السلام کو ابھی انٹرپریٹیشن بتائی جا رہی ہے لیکن یہ انٹرپریٹیشن پوری کب ہوئی تھی؟ اتنے عرصے بعد، اتنے سالوں بعد، 40 ایئرز بعد. تو اگر آپ کو ابھی صبر کرنا پڑ بھی رہا ہے then you have to be patient and you have to have faith کہ میرے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بہت ہی خیر کا معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ، اور کوئی بہت بڑا پلان ہے. He is going to be there for me. He is going to make me come out of these troubles. جو بھی پریشانی آپ کو ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 18 سال بعد ان کو شفا ملی تھی ان کی بیماری سے، فوراً سے نہیں ان کو مل گئی تھی. وہ کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، وہ تو نبی تھے، وہ تو ہمارے سے زیادہ دعائیں کرتے ہوں گے، ہمارے سے زیادہ اللہ پہ توکل بھی رکھتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب صحت دی تو کب دی؟ جب اچھا خاصا آزما لیا، 18 سال بعد. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا. یہ ہمیں آیت یہ لیسن بھی دیتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایون یہ سورت جب نازل ہوئی تو what was his state of mind and his state of heart کہ ابو طالب ان سے لے لیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے لے لی گئی، ان کے بہت سارے پیارے رشتے ان سے لے لیے گئے تھے ان کی زندگی میں. ان کی ساری بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. کین یو امیجن کہ ایک فادر اپنی بیٹیوں کو دفنا کرا رہا ہے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 3 بیٹیاں، اور پھر بھی جو ہے، اور بیٹے بھی، جو 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو کیا ان پر گزری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اور پھر بھی ان کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل تھا کہ راتوں کو اٹھ کر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرماتی ہے نا کہ ایک دفعہ اسی طرح ہوا، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، سٹوری تھوڑی سی اس کا انسیڈنٹ ایک بتا رہی ہوں کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ کر اٹھ کر اپنا تہجد پڑھ رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، آخری پہر تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھیں اور وہ بہت پریشان ہو گئی. ان کو یہ لگا کہ کہیں ایک اپنی کسی دوسری وائف کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو وہ اندھیرا بھی تھا، وہ اٹھی ہیں اور وہ اس طرح ہاتھ کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں ہے، کیونکہ ان کو نظر نہیں ہے. جب آ رہا ہوتا تو آپ اسی طرح دیکھ کے چل رہے ہوتے ہو. تو انہوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ رسول اللہ کے پاؤں پر پڑے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کا حال ہے اور ایک میرا حال ہے. یعنی آپ یہاں پر کھڑے ہوئے رات کے اس پہر اللہ کے لیے رو رہے ہیں،
اور میں آپ کے لیے رو رہی ہوں. یعنی اپنے شوہر سے محبت کرنا کوئی برائی نہیں ہے یا اس کے لیے تڑپنا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ تو ایک بشر ہیں نا، آپ تو ایک انسان ہیں، لیکن میں آپ کے لیے رو رہی ہوں، اور آپ اللہ کے لیے، وہ ذات جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کے لیے آنسو بہائے جائیں، اس کے لیے تڑپا جائے، تو آپ اس کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی. تو دنیا کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنی بھی پڑ جائے ہمیں، ہیلتھ کی شکل میں، کسی بھی اور شکل میں، ویلتھ کی شکل میں، آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی کمی ہو رہی ہو، یا رشتوں کی شکل میں، تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب تک اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی کمی نہیں. When Allah is with me, I have everything. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور آپ کو وہ باتوں کی تعویل سکھائے گا، انٹرپریٹیشن سکھائے گا، باتوں کی اصل تہ تک پہنچنا سکھائے گا. تعویل کا مطلب ہم انشاءاللہ کل کرتے ہیں، اور اس کو یہاں سے ہی آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. اور آج ہم اجتباء کو ہی انشاءاللہ انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اپنے بہت ہی قریبی انسانوں کے جو لیسنز قرآن میں دیے ہیں، اس سے ہمیں کیا لیسن ملے گا اپنی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے. جو انسان سرنڈر کر دیتا ہے نا حالات کو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوگی، کوشش کرنی چاہیے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ہے. لیکن جب ایک چیز، سپوز ایک بیماری ہے یا ایک کوئی بھی سچویشن ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، then you have to accept the قدر of اللہ تعالیٰ. you have to surrender کہ ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، یہ اللہ کا پلان ہے، تو it is going to be the best for me. لیکن جو غصہ کرے گا، جو اللہ سے ہی ناراض ہو جائے گا، اور ہماری عقل محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو لامحدود ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھے گا اور اپنی ہی عقل کو کل سمجھنے لگ جائے گا، اور بس اس کو یہی شکوے ہوں گے کہ اللہ نے اس کو اس پوزیشن میں ڈالا ہی کیوں. تو پھر اس کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، اس کو نہیں ملے گا یہ سٹیٹس کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا حسن ظن ہے، ہمارا کیا رویہ ہو جاتا ہے جب ہمیں کسی مشکل سچویشن میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. کہیں ہم ایسے تو نہیں ہو جاتے کہ لوگوں پہ بھی اپنی بھڑاس نکال رہے ہوں، غصہ کر رہے ہوں، چڑچڑے سے ہو جائیں، ڈپریشن میں ہی چلے جائیں گے، نہیں جی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مطلب میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں، اور وہ چاہتا تو وہ بہت اچھی زندگی بھی دے سکتا تھا. آپ یہ بھی تو دیکھو کہ اس سارے جو بھی ہرڈلز، جو بھی پرابلمز، جیسے رسول اللہ کی زندگی کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو بھی اتنی تکالیف سے جب گزارا گیا، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو مقام کتنا بڑا دے دیا. آپ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خیر دینے والا ہے، اور کس طرح سے آپ کو وہ سلیکٹ کر رہا ہے، چوز کر رہا ہے. وہ ہے نا کہ فتن کس کو کہتے ہیں، مطلب فتنہ کس کو کہتے ہیں بیسکلی، کہ جب گولڈ کو برن کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ کندن بنتا ہے، پھر ہی اس کے اندر کی جتنی امپیورٹیز ہیں وہ نکل جاتی ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جو بھی انسان جس کو خاص کر رہا ہے، اس کو ٹرائلز سے، مشکلات سے گزار کر ہی یہ ایک ایسا مقام ملتا ہے. کیونکہ جب آزمائش ہوتی ہے تو کھرا کھوٹا سامنے آ جاتا ہے نا، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قابل ہے، اور ویسے نہیں پتہ چل سکتا. جب اللہ تعالیٰ کسی پروسیس سے گزارے گا تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کے قابل ہے. تو یہ بھی تو انسان کو سمجھنا چاہیے ہے کہ جو اتنی پرابلمز مل بھی رہی ہیں، اس کے بدلے مجھے بہت بڑی کوئی چیز ملنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح چوز کر لے، اپنے لیے خاص کر لے کہ ہمیں بھی وہ رینک مل جائے، وہ آنر مل جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بہت ہی قریبی بندوں کو دیتا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.